قضات اس کا 12واں باب جو 15 آیات پر مشتمل ہے۔ افتح اور افرائیمی۔ تب افرائیم کے لوگ جمع ہو کر شمال کی طرف گئے اور افتح سے کہنے لگے کہ جب تو بنی امون سے جنگ کرنے کو گیا تو ہم کو ساتھ چلنے کو کیوں نہ بلوایا؟ سو ہم تیرے گھر کو تجھ سمیت جلائیں گے۔ افتح نے ان کو جواب دیا کہ میرا اور میرے لوگوں کا بڑا جھگڑا بنی امون کے ساتھ ہو رہا تھا، اور جب میں نے تم کو بلوایا تو تم نے ان کے ہاتھ سے مجھے نہ بچایا، اور جب میں نے یہ دیکھا کہ تم مجھے نہیں بچاتے تو میں نے اپنی جان ہتھیلی پر رکھی اور بنی امون کے مقابلے کو چلا، اور خداوند نے ان کو میرے ہاتھ میں کر دیا۔ پس تم آج کے دن مجھ سے لڑنے کو میرے پاس کیوں چلے آئے؟ تب افتح سب جلادیوں کو جمع کر کے افرائیمیوں سے لڑا، اور جلادیوں نے افرائیمیوں کو مار لیا، کیونکہ وہ کہتے تھے کہ تم جلادی افرائیمی ہی کے بھگوڑے ہو، جو افرائیمیوں اور منسیوں کے درمیان رہتے ہو۔ اور جلادیوں نے افرائیمیوں کا راستہ روکنے کے لیے یردن کے گھاٹوں کو اپنے قبضے میں کر لیا، اور جو بھاگا ہوا افرائیمی کہتا کہ مجھے پار جانے دو، تو جلادی اس سے کہتے کہ کیا تو افرائیمی ہے؟ اگر وہ جواب دیتا نہیں، تو وہ اس سے کہتے شبلت تو بول، تو وہ سبلت کہتا، کیونکہ اس سے اس کا صحیح تلفظ نہیں ہو سکتا تھا۔ تب وہ اسے پکڑ کر یردن کے گھاٹوں پر قتل کر دیتے تھے۔ سو اس وقت 42,000 افرائیمی قتل ہوئے۔ اور افتح 6 برس تک بنی اسرائیل کا قاضی رہا۔ پھر جلادی افتح نے وفات پائی اور جلاد کے شہروں میں سے ایک میں دفن ہوا۔ ابسان، ایلون اور ابدون۔ اس کے بعد بیت لحمی ابسان اسرائیلیوں کا قاضی ہوا۔ اس کے 30 بیٹے تھے اور 30 بیٹیاں اس نے باہر بیاہ دیں، اور باہر سے اپنے بیٹوں کے لیے 30 بیٹیاں لے آیا۔ وہ 7 برس تک اسرائیلیوں کا قاضی رہا، اور ابسان مر گیا اور بیت لحم میں دفن ہوا۔ اور اس کے بعد زبولونی ایلون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور وہ 10 برس اسرائیل کا قاضی رہا، اور زبولونی ایلون مر گیا، اور ایالون میں جو زبلون کے ملک میں ہے دفن ہوا۔ اس کے بعد فراتونی ہیللیل کا بیٹا ابدون اسرائیل کا قاضی ہوا، اور اس کے 40 بیٹے اور 30 پوتے تھے، جو 70 جوان گدھوں پر سوار ہوتے تھے، اور وہ 8 برس اسرائیلیوں کا قاضی رہا۔ اور فراتونی ہیللیل کا بیٹا ابدون مر گیا، اور عمالیکیوں کے کوہستانی علاقے میں فراتون میں جو افرائیم کے ملک میں ہے دفن ہوا۔